السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر شیخ زوار رضا جاوا صاحب۔ ناظرین، جو سیٹرن ہے زحل، یہ ایریس میں ہے اور یہ ڈیبلیٹیٹڈ ہے، حبوط کا شکار ہے۔ نارملی اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے یا شاید کچھ مایوسی پھیلائے گا یا تھوڑی سی کمزوری آئے گی کسی بھی حوالے سے کچھ لوگوں پہ۔ آج جاوا صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی ایک تو آگے سورج گرہن آ رہا ہے اور اس سے پہلے یہ ڈیبلیٹیٹڈ ہو گیا اگر زحل سیٹرن ایک بڑا ایک وہ طاقتور وہ ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے لوگوں پر؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مایوسی والی گل یہ ہے یا پھر ادھر کچھ نکل سکتا ہے، کوئی پازیٹیوٹی ہے؟ نہیں، اس میں بالکل پازیٹیوٹی ہے جی، اس اچھا، میں پازیٹیوٹی ہے، اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار نے ایک ایسا نظام مرتب کیا ہوا ہے بنی نوع انسان کے لیے، جہاں بھی مشکل آتی ہے نا وہاں پہ آسانی آ جاتی ہے۔ ان مال العسر یسر۔ بالکل، پروردگار کلام اللہ میں یہی کہتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، راحت۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ سٹوری سے بھی ایک قدم آگے ہے، اچھا، اس تنگی کے ساتھ ہی راحت ہے، واہ، ساتھ ہی ہے، بعد میں نہیں بعد ہے، میں ساتھ نہیں ہے، ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہے، فرق ہوتا ہے نا، بہترین ہو گیا۔ بعد اور ساتھ میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہی راحت ہے۔ ہوا یہ جی کہ سیارہ زحل جو ہے وہ بالکل مئی اینڈ پہ جو ہے وہ دوبارہ فیبری میں جو ہے یہ دوبارہ سائن آف ایریز میں آ گیا، اکارڈنگ ٹو ویسٹرن ایسٹرولوجی، آپ کو پتا ہے میں پلانٹری جی جی، پوزیشن ویسٹرن لیتا ہوں، تو یہ وہاں پہ آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، جون میں جوپیٹر نے اپنا گھر چینج کیا، 30 جون کو، 30 جون کو جیسے جوپیٹر نے اپنا گھر چینج کیا، اور اب جب ہمیں اگست آ گیا ہے تو اس نے اپنی کچھ ڈگریز کو میچور کر لیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈگری میچور کرنے سے ایسی ہے کہ 30 جو ہے نا وہ پوائنٹس کا جو ہے وہ ایک زوڈیک ہے، ڈگریز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک سیارہ جو 30 جون کو صرف آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ بیل دے رہا تھا، اب وہ اندر آ کے بیٹھ گیا، اب اس کی جو ہے نا وہ کچھ میچورٹی آ گئی ہے، ایون کہ سن نے اس کے ساتھ آ کے اس کو مزید جو ہے وہ پاور انہینس کیا تھوڑا سا، چونکہ اس کی بھی جو ہے وہ پاورز چلی گئی تھی سن کے پاس، اب سن یہاں پہ موجود ہے۔ سن نے پچھلے دنوں مشتری کی اور اپنی پاور سے جو ہے وہ ایک نظر اس کی بنی ہے اس کے ساتھ زحل کے ساتھ، وہ بھی پازیٹیو تھی، پریکٹیکل میں آگے بڑھنے میں تھے۔ اب مسئلہ کہاں پہ آیا، مسئلہ اس وقت ہوا جب 27 جولائی کو جو ہے وہ زحل بھی رجت میں چلا گیا، ایک ڈبلیٹیڈ اس کے بعد ریٹروگریشن بھی آ گئی۔ تو اکثر لوگ جو تھوڑا بہت بھی نجوم سمجھتے تھے انہوں نے اس پہ بات کرنی شروع کی کہ بھئی، تو اب میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ پلانٹ پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اسپیکٹس کا جو میٹر ہے وہ ویسٹرن نجوم کا اور ہے اور ایسٹرن کا اور ہے، لیکن میں نے جو اس کو آبزرو کیا، میں اس کی بنا پہ اس کو کچھ چیزیں ویسٹرن کے ٹچ کے ساتھ جو ہے نا ایسٹرن بھی جو ہے وہ لگا کے آپ کو بتانے لگا ہوں، اور آپ اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل کریں گے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں آپ کچھ ٹائم اس کو دیکھیں، آبزرو کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو سنبھال لیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا کہ کیا آپ نے یہ چیزیں فیل کی یا نہیں کی۔ وہ جو انم الاسر اليسرا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیوائن پاور ایکسپورٹ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پامسٹ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ یہاں سے ڈیمیج ہو رہی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، چونکہ اس کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن بھی جو ہے تو یہ سپورٹنگ لائن کے طور پر جوپیٹر اس وقت ہے۔ جوپیٹر کی جو نامی نظر ہے وہ ایگزیکٹلی برج حمل پہ ہوگی جہاں پہ سیٹرن جو ہے موجود ہے، تو برج حمل کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو خراب نہیں، میں آپ کے یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک بندہ اگر کوئی جنگ پہ مشن پہ کسی بھی کام پہ جا رہا ہے تو اس کا باپ دور سے میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو چل پتر میں دیکھ رہے ہیں میں نال ہی ہاں، دونوں اشارہ کر رہے ہو۔ میں ساتھ ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیوائن پاور ہے، جوپیٹر کو ویسے ہی سادہ اکبر سیارہ کہا جاتا ہے، تو یہ ڈیوائن پاور ہے۔ اور زحل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو نیگیٹو مت کہا کریں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمان ہے، موجود ہے، پروردگار نے کلام اللہ میں جہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے اس سیارے کے بارے میں، وہاں پہ نجم الثاقب کا ہے سورہ طارق میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ نے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیٹرن پازیٹیو کیسے ہے، جوپیٹر اس کے اوپر نظر پڑے گی تو وہ کیا پازیٹیوٹی لے کے آئے گا، تو آپ کے لیے جو ہے وہ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور تمام بروج کو آپ کو جو ملے گی، زحل آپ کے کہیں بھی ہو، مشتری آپ کے کہیں بھی ہو، یہ اس کی جنرل پراپرٹیز ہیں جو ان دونوں نے جو ہے نا مل کے کردار آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ان شعبوں پہ زیادہ ہوگا جن کے یہ لارڈ ہیں یا جہاں پہ یہ پلیسڈ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیارہ زحل جب ہے وہ حبوط میں ہے تو فطری جو اس کی صفات ہے وہ یہ آپ کے زندگی میں جو ہے نا صبر کا آپ کو جو ہے وہ
سبق دیتا ہے، نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے، استقامت کا سبق دیتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو بے صبری میں ہو، جلدی میں ہو، جس میں نظم و ضبط نہ ہو، جس میں ربط نہ ہو، وہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ اور ہمیشہ لانگ ڈسٹینس کی جو ہے پلاننگ کریں، لمبی پلاننگ کریں، یعنی دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اوکے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اگر ہم جوپیٹر کو دیکھیں تو یہ حکمت کا ہے، دانائی کا ہے، وسعت کا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں جی اخلاق کا ہے، علم کا ہے، اور اس کی جو سات نظرات ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سپورٹنگ کا کام جو ہے وہ کرے گی۔ اب یہ جب اس جگہ پہ دیکھ رہا ہوگا جہاں پہ زحل موجود ہے، اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے اسی اگست کے اینڈ پہ انشاءاللہ ان کی پراپر نظر بھی بنے گی، اور ان کی پراپر نظر جو ہے وہ بڑی دیر تک جو ہے وہ چلتی ہے۔ پھر اوکے، چونکہ دونوں سلو سپیڈ سیارے ہیں تو ایک ایک ڈگری کو بھی ٹائم لگتا ہے، تو کم از کم 5 ڈگری تک تو وہ نظر رہی ہے، وہ جو ایگزیکٹ ڈگریز کی نظر ہے وہ بھی رہے گی۔ تو مثبت اثرات میں کہوں گا کہ یہ سیارہ مشتری کی نظر جو ہے وہ زحل کے گرتے ہوئے جو مورال ہے، اور آپ انسان کا زحل کا کیا کہنا ہے، اس میں آپ کو سپورٹ جو ہے وہ کرے گی، آپ کو صبر اور برداشت میں جو ہے وہ اضافہ دے دے گی۔ زحل کی دور اندیشی اور مشتری کی ایکسپینشن رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھنے میں جو ہے وہ آپ کو مدد دے دے گی۔ زحل بے شک یہاں پہ برج حمل ہے، بے صبری پیدا کرتا ہے، کرے گا، لیکن مشتری جو ہے اس کو جو ہے وہ روکتا رہے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے غلام سجاد بھائی نے کہا کہ ایک بزرگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لگے، مشتری کو ویسے بھی تعلیق استاد کا درجہ، بزرگ کا درجہ وہ جو ہے ملا ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ آپ کے اندر تحمل، دانائی اور جو ہے نا صبر کو بڑھا دے گی، جس سے آپ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کریں گے۔ اگلے دنوں میں جو ہے وہ مشتری اور عطارد کا کنجکشن بھی ہونے لگا، یہ مزید اس کو جو ہے، عطارد جو کہ سوچے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مزید اس کو انہینس کر دے گا، یعنی قدرت نے آپ کے لیے بہترین انتظام جو ہے وہ کیا ہوا جی۔ اچھا جی، چونکہ نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو زحل جو ہے وہ 10ویں 11ویں بروج جدی اور دھنو کا حاکم ہے، تو کیریئر میں آپ کو جو ہے اب بجائے اس کے کہ آپ ریورس گیئر لگ جائے، آپ کو ترقی ملے گی، لیکن بتدریج ملے گی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملے گی، آپ کا ریورس نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ابتدائی رکاوٹیں اور تاخیر جو ہے اس کو آپ پاس ہو جو ہے وہ انشاءاللہ کر پائیں گے۔ آپ کی مشتری کی جو اس کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ بہتر صلہ ملے گا آپ کو، لیکن مسلسل محنت سے، حکمت سے، دانائی سے اس کے امکانات جو ہے وہ آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کیریئر میں، روزگار میں، عزت میں آپ ایک بہتر اور مستحکم مقام جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا، زحل پہلے ہی بہت سلو سپیڈ ہوتا ہے، تو یہ کیا کرے گا، مشتری کی حکمت اور دانائی جب ملے گی تو پھر آپ غلط فیصلوں سے جو ہے بچ جائیں گے، مایوسی کم سے کم ہوگی، درست فیصلے کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور مشتری جو ہے وہ جیسے کہ انسان کی سوچ میں جو ہے وہ ایک وسعت پیدا کرتا ہے، ایک پازیٹیوٹی جو ہے پیدا کرتا ہے، جس سے سب سے جو بہتر انسان کو ملتا ہے وہ آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے، لیکن جلد بازی سے گریز کرے گا۔ سیٹرن اور جوپیٹر دونوں مل کے جو ہے وہ یہ کریں گے، اور اس طرح آپ کے جو فیصلے ہیں وہ اس میں دور اندیشی بھی ہوگی، اس میں مستقل مزاجی بھی ہوگی، اس میں وزڈم بھی آپ کا ہوگا، آپ کی سوجھ بوجھ بھی جو ہے وہ اس میں بہتر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں، چونکہ مشتری کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ مال سے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہتری ملے گی۔ یہ اگرچہ کہ یہ معاملہ تھوڑا سا سلو سپیڈ ہوگا، چونکہ زحل نے تقریباً مڈ اگست تک جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہی رہنا ہے، ڈیبلیٹیشن کے گھر میں تو یہ 2 سال تک رہے گا، لیکن یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی، اور مشتری نے 13 مہینے تک جو ہے وہ برجسد میں رہنا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دسمبر تک جو ہے وہ تھوڑے معاملات چلتے رہیں گے، دسمبر کے بعد اس میں بوسٹ اپ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ دولت آپ کے پاس آئے گی، بے شک جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئے، لیکن جمع ہو سکتی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ رک سکتی ہے، لیکن ذہن میں بھی رکھیے گا کہ مشتری جب ایکسپینشن کی طرف ہے، کئی بار آپ جو ہے وہ فضول خرچی کی طرف بھی جاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ زحل آپ کو اب روکے گا، مشتری کی نظر تو ہے، زحل وہ آپ کو رکھے گا، غلط سرمایہ کاری سے بچنے میں جو ہے وہ آپ کو مدد ملے گی، اور اس طرح سے آپ کی جو مالی معاملات ہیں اس کی راہ جو ہے وہ آپ کی ہموار ہوتی چلی جائے گی۔
अच्छा, जुपिटर चूँकि आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी मुतल्लिक है, इखलाकी इक़दार से मुतल्लिक है, तो इन दोनों मामलात में आपको जो है आपको तरक्की भी मिलेगी और आप अपनी जो है ना इन चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। ऐसे अफ़राद जो हैं ज़िंदगी में उन्हें मुश्किलात का जो है वो सिर्फ़ आज़माइशें नहीं मिलती, बल्कि उन आज़माइशों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का जो है मौका मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो युसरा वाली बात है वो हाँ, बाद में नहीं है। साथ है, पैरेलल है। जी, उसके पैरेलल है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है वो दयानतदारी आती है, मुस्तकिल मिजाजी आती है, आप इंसाफ पसंदी की तरफ चले जाते हैं। आप इखलाकी इक़दार को जो है, उन वैल्यूज़ को जो है वो आप समझते हैं और उनके ऊपर फिर जो है वो आप अमल पैरा भी होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है बुज़ुर्गों की, असातिज़ा की जो है वो आपको मदद मिल जाती है। बुज़ुर्ग मैंने कहा सैटर्न, जुपिटर दोनों बुज़ुर्गी में आते हैं, ओल्ड एज कहलाते हैं लेकिन सैटर्न तो बहुत ज़्यादा है। असातिज़ा की मद में जो है वो दोनों आते हैं। एक उस्ताद वो है जो आपको बिठा के पास शफ़क़त से जो है वो कुछ सिखाता है, वो जुपिटर है। एक है वो आपको ना आज़माइश में डालता है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ी थी वो एक स्टोरी के लकड़हारे के बच्चे थे, उन्होंने हाँ, कहा जी हमने लकड़ियाँ। अलग-अलग होना है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो कल जो है ना इसके बारे में फैसला करते हैं, कल बात करते हैं। अगले दिन उसने अपने बच्चों के सामने जो है ना वो लकड़ी का एक लकड़ी का गट्ठा ला के गट्ठा रखा। ला के रख दिया, जिसमें उसके 4 से 5 बच्चे थे, 4 से 5 ही लकड़ियाँ थी। तो उसने कहा कि जो इसको तोड़ेगा मैं उसको ज़्यादा इनाम दूँगा। हुँ, सबने ज़ोर लगाया, लकड़ी का गुच्छा अंगूठा जो है वो टूटे ना। हुँ, अच्छा, उसने कहा इसको फिर खोल दो, उसने एक लकड़ी दी, एक-एक लकड़ी तोड़ दो, सबने तोड़ दी। उसने कहा यही बात जो है वो इत्तेफ़ाक तुम्हारे में बड़ा। इत्तेफ़ाक में बरकत वाली है। हमने बचपन में पढ़ी हुई है, हुँ, अब तो पता नहीं शायद ये किताबों में ये चीज़ें मिलती भी हैं कि नहीं मिलती। हाँ, तो हाँ, लेकिन बहुत सबक-आमूज़ थी और आज भी हम उसको ये एग्ज़ैक्टली वही करेगा। मुश्किल की नज़र की वजह से ना ज़िंदगी में आपको कोई उस्ताद मिल जाएगा, कोई रहनुमा मिल जाएगा, कोई बुज़ुर्ग शख्सियत से जो है वो आपको रहनुमाई इंशाल्लाह जो है वो हासिल हो जाएगी, इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं और जो कि आपकी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो कैसे अदा करते हैं? हुँ, देखिए जो बुज़ुर्ग शख्सियत होती हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ तजुर्बे से सीख लिया होता है, जो कि आप अभी सीखने के मराहल से जो है वो गुज़रे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक खाना पकाना और एक पका-पकाया मँगवा लेना। ठीक है, तो ये आपको पका-पकाया जो है वो दे देते हैं कि बेटा ये करना और ये ना करना, ये निशानियाँ इनसे बचना, ये फैसले तुम्हारे लिए जो है वो गलत हो सकते हैं। तो ये था जी इस तमाम चीज़ की पॉज़िटिविटी जो कि आपको मिलेगी इंशाल्लाह। इसलिए आपने मैंने भी ज़ोल की रिजत पे भी किया है, ज़ोल या बहूत में किया है, तो मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर अपने चैनल से। तो आपने वक़्त के साथ जो ये अब अंदाज़ बदला है 30 जून के बाद, हुँ, ठीक है? ये एक नई चीज़ होगी आपके लिए भी ज़िंदगी में कि भई आपको वो था ना जी कोई कुबड़ा था ना तो उसको टाँग पड़ गई, हाँ, वो उसका कुब निकल गया, खूब निकल गई। ठीक है? ये मिसालें नहीं बनी हुई, ऐसे इसके पीछे हकीकतें हैं, इसके पीछे लंबी कहानी है। इसके पीछे लंबी कहानी है। हमने वो भी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं कि वो जा रहा था पैदल, उसको ठोकर लगी हुँ, और जनाब उसने जिस पत्थर से ठोकर लगी, उस पत्थर को उठाया तो पता चला जी कि वो तो डायमंड है, वो हुँ, तो हीरा है। कुदरत ऐसे ही बड़ी मेहरबान होती बड़ी है। मेहरबान ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक़्त का। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, तो आपने वही तुंदी बात मुखालिफ से ना घबरा वाली बात है कि वो ऊँचा उड़ाने के लिए ये दोनों चीज़ें जो अब डेबिटेटेड भी हो गया, रेट्रोग्रेड भी होगा, आपको परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि जुपिटर साथ है। तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में अच्छा होगा, कामयाबी मिलेंगी, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, सब अच्छा होगा अल्लाह ताला की करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अब अगर आपने अपने बारे में मज़ीद कुछ जानना है, कोई तशनगी रह गई है, कोई मशवरा ऐसा करना चाह रहे हैं, किसी भी हवाले से कारोबार है, बाहर जाना है, रिश्तों के मामले हैं, फैमिली उलझने हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से मुतालिक आपको रहनुमाई चाहिए, तो जावा साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।